بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من الغافلين من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دوستو بزرگو، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، عبادت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے درود شریف حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان ہے اور نہایت کرم نوازی رحمت کرنے والا ہے. یہ 12ویں سپارے کی سورۃ یوسف ہے. سورۃ یوسف اس لیے اس سورت کا نام یوسف ہے کہ الف لام را سے لے کر آخر تک اس سورت کے میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. اور قرآن کریم کے اندر کے 2 صورتیں ہیں، ایک سورت یوسف، ایک سورت نوح. سورت یوسف میں یوسف علیہ السلام کا بیان ہے اور سورت نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیان ہے. باقی صورتوں کے اندر مختلف انبیاء کے، مختلف اولیاء کے مختلف احکام دین، مختلف عبادات کے احکام، معاملات کے احکام، ساروں توحید کا، قیامت کا اور قبر کا، حشر کا، جنت کا، جہنم کا مختلف بیانات. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا شان نزول یہ ہے، یہ مشرکین مکہ تو خود تو ان پڑھ تھے. یہ قرآن کریم کی یہ سورۃ یوسف مکے کے اندر نازل ہوئی، مکی کہلاتی ہے. مکی کے کافر اور مشرک ان پڑھ سے عموماً ان کو کتابوں کا، تاریخ کا اور سماوی آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور سے اور ویسے بھی تاریخی کتابوں سے ناواقف تھے. تو یہ پھر جا کر یہودیوں سے مدینہ منورہ کے اندر یا ملک کے شام کے اندر عیسائیوں سے کچھ باتیں، کچھ سوال سیکھ کر آتے تھے، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے. تو اس طریقے سے یہ بات پوچھی، مدینے کے یہودیوں نے سمجھایا
کہ تم ایسا کرو، اپنے اس نبی محمد سے پوچھو کہ یوسف علیہ السلام یہ شام سے مصر کیسے آئے اور اس کا کیا حال ہے، کیا قصہ ہے، کیا تم جانتے ہو؟ اگر یہ واقعی اللہ کا نبی ہے تو یہ تمہیں بتا دے گا، اگر یہ اللہ کا نبی نہیں ہے تو یہ نہیں بیان کر سکتا، نہیں بتا سکتا۔ کسی کا علم نہیں ہے ہم سوائے یہودیوں کے۔ یہ بڑے خوش ہوئے اور کچھ نہ کچھ انہوں نے قصہ بھی ساتھ بتا دیا، کچھ نشانیاں بھی دے دی تھوڑی بہت۔ تو چنانچہ خوش ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس میں چلے جائے، بڑی ہمت سے، بڑی چالاکی سے، بڑی ہوشیاری سے سوال کیا کہ محمد کیا تجھے یوسف علیہ السلام کا حال ہے؟ کیا اس کی کسی کے بارے میں، کیا اس کی سر گزشت کے بارے میں تو جانتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ میرے محمد جب انہوں نے یہ سوال کیا تو ہم نے تیری طرف قرآن کی وحی کر دی، سب کچھ بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام کا کیا حال تھا، کیا بات تھی، کیسی گزری یوسف علیہ السلام کی، کس کا بیٹا تھا اور اس کا باپ کس کا بیٹا تھا، وہ کس کا بیٹا تھا، سب کچھ تجھے ہم نے بتا دیا۔ وَإِن كُنتُ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یہ بات بھی تو جان لے، اس سے پہلے تو نہیں جانتا تھا، بے خبر تھا اس قصے سے، تو بھی نہیں جانتا تھا، تیرے شہر والے بھی نہیں جانتے تھے، اور تجھے بھی خبر نہیں تھی، غافلین بے خبر تھا میرے نبی، ہم نے تجھے بتا دیا۔ تو اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو شروع کیسے کیا؟ سب سے پہلے الف لام را، را کی بات رکھ دی۔ سنو تم یوسف علیہ السلام کے قصے کو تو جان جاؤ گے، قرآن سن لو گے محمد سے، قرآن کریم کا تمہیں پتہ تو چل جائے گا، لیکن اس قرآن کے اندر ہماری راہ کی باتیں پھر بھی باقی رہ جائیں گی، جن کی تمہیں خبر نہیں، بتانے والے کو خبر نہیں، لانے والے کو خبر نہیں، یعنی تم بھی نہیں جانتے اور نبی بھی نہیں جانتا، جبریل جو وہی لانے والا ہے وہ بھی نہیں جانتا، اس لیے فرما دیا جاننے کہ تم ہمارے محتاج ہو، علم کلی ہمارے پاس ہے، اس لیے فرما دیا الف لام را، جسے کہتے ہیں حروف مقطعات، کہ ان کا معنی جو ہے صرف اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ پہلے تو اللہ پاک نے نبی کو بتایا نہیں، کیونکہ نبی نے ہمیں نہیں بتایا، اور شاہد ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بتایا کہ بھئی انسانوں کو، دوسرے لوگوں کو مت بتاؤ، لیکن نہیں، علماء نے لکھا ہے اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے الف لام را یاسین الف لام میم حامیم، یہ سارے حروف مقطعات، اس کا معنی اللہ نے نہیں، ہاں اس کا معنی ہے صحیح، بغیر معنی کی نہیں، بغیر مفہوم کی نہیں، بغیر مطلب کی نہیں، لیکن اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ ہاں کچھ علماء نے کچھ اپنے طور پر اندازہ کیا
بعد میں کیا فرمایا کیا نہیں فرمایا، لیکن کسی نے یقینی معنی نہیں بتایا، ضمنی معنی اپنے گمان کے طور پر بتایا۔ اور عموماً علماء کہتے ہیں الف سے مراد اللہ، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد لطف لطیف، لطف کرم، لام سے مراد لطف لطیف ہے۔ اور فرمایا را سے مراد الف لام را، اور را سے مراد کیا ہے؟ را سے مراد رحمت ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ کا لطف اور اللہ کی رحمت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر ہے۔ بھائیوں نے کیا ظلم کیا، بھائیوں نے اپنی طرف سے کنویں میں ڈال کے مر دیا ہمیشہ کے لیے، ان کی وہ اپنے ذہن میں سمجھ رہے چھٹی ہو گئی یوسف سے، اب باپ ہمارا ہو گیا، یعقوب علیہ السلام کی نظریں ہماری طرف لگ جائیں گی، لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، میں اللہ ہوں الف لام، میں لطف اور مہربانی کرنے والا ہوں، را میں جو رحمت کرنے والا ہوں، رحیم ذات ہوں۔ تو یہ ایک ایسے ضمنی معنی ہے، یقینی معنی نہیں۔ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، اور یہ قصہ نہیں، یوسف علیہ السلام کا قصہ نہیں، دوسرے انبیاء کے قصے نہیں، بلکہ اللہ پاک فرماتا ہے یہ ساری آیات اس کتاب کی، اس قرآن کی آیات المبین، صاف زیر و ضرور ہے، ان کی پوری وضاحت ہے۔ یہ اپنے معنوں کے اندر، اپنی وضاحت کے اندر، اپنی تشریح کے اندر اور اپنے نبی پر نازل ہونے کے اندر المبین واضح ہے۔ یہ کتاب، اس کتاب کے احکام واضح ہے، مبہم نہیں ہے، ذو معنی نہیں ہے، بلکہ صاف اللہ پاک نے احکام اتارے ہیں۔ اس لیے سن لو، یہ یوسف علیہ السلام قصہ بھی 100% صحیح ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، بلکہ پورے قرآن کے اندر ساری آیات اور اللہ نے جو احکام نازل کیے سارے کے سارے صلاح صحیح ہیں، ان کی وضاحت شدہ ہے۔ اس مبین، اس وضاحت کرنے کے لیے سب سے پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، پھر صحابہ کرام، پھر تبع تابعین، پھر ائمہ کرام، پھر فقہاء کرام، پھر محدثین، پھر مفسرین، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد ہے ماشاءاللہ۔ قرآن کریم کی مختلف مفسرین نے وضاحت لکھی ہے اور فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تعقلون، اور بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کے اندر اتارا تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ عربی زبان میں اس لیے ہم نے اتارا کیونکہ مخاطبین پہلے عرب ہیں، اس لیے ان کو سمجھ آ جائے تاکہ ان کا یہ عذر نہ رہے۔ اور پھر عربی زبان کیا ہے؟ ماشاءاللہ تمام زبانوں کے اندر، دنیا کے اندر لاکھوں کے حساب سے، بے شمار حساب سے زبانیں موجود ہیں، لیکن اللہ پاک نے جو عربی کے اندر مزہ رکھا ہے، چاشنی رکھی ہے، اور عربی زبان جو انتہائی فصاحت والی ہے، انتہائی بلیغ ہے، انتہائی اس کے اندر بیانات مزین ہو کر آتے ہیں، اور اس نے پوری دنیا کے اندر پہلے نمبر پر ترقی کی ہے، اور اس کا بڑا عروج ہوا ہے۔ کئی ہزاروں لاکھوں قومیں عربی زبان، عربی دان تھے، لیکن اس وقت صحیح ہے کہ انگریزی پہلے ہے پھر عربی، لیکن کئی 100 سال اور تقریباً 5، 6، 7 ہزار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے عربی زبان پہلے نمبر پر خوب بولی جاتی تھی،
خوب بولے جاتے تھے، اسی زبان کے اندر سب کچھ دنیا کا کاروبار چلتا تھا، باقی چھوٹی زبانیں، باقی چھوٹی چھوٹی زبانیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے عربی زبان پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ اس میں یہ صفت ہے، یا اللہ کا قرآن عربی میں اترا ہے، اس میں یہ صفت ہے۔ عربی زبان جنت کی زبان ہے، آخرت کی زبان ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد ایک زبان ہوگی، تمام کو تمام اللہ پاک ایک ہی زبان سکھا دیں گے جس کا نام عربی ہے۔ لہذا میں خود بھی عربی ہوں، میں عربی اور عرب سے محبت کرتا ہوں، تم بھی عربی اور عرب سے محبت کرو، عربی کے ادب سے محبت کرو۔ اس لیے اللہ کا فضل ہے قرآن عربی کے اندر نازل ہو۔ ہاں بعض لوگ کہتے ہیں پرویزی قسم کے لوگ، چکروالی قسم کے لوگ، بے دین اور ملحد قسم کے لوگ، مصطفیٰ کمال پاشا جو ترک کا بڑا سربراہ گزرا ہے، اس قسم کے لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو اپنی مادری زبان میں پڑھا جائے، اس کا بھی ثواب ہے، اور ضروری نہیں کہ عربی میں پڑھا جائے۔ نہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے اندر قرآن نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ قرآن کا ثواب صرف عربی زبان میں ملتا ہے، دوسری زبان میں نہیں ملتا۔ اگر دوسری زبان میں لکھا گیا تو یہ ترجمہ تو مانا جائے گا، یہ قرآن کا ترجمہ ہے، لیکن عین قرآن نہیں۔ اردو میں ترجمہ لکھا ہوا ہے، انگلش میں قرآن کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، کسی زبان میں قرآن کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، ترجمہ القرآن تو کہہ سکتے ہیں لیکن عین قرآن نہیں کہہ سکتے۔ ترجمے کا وہ ثواب نہیں جو عربی کے لفظوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب، اب ان پر ایک ایک حرف پر 10 لیکن اگر کوئی یہ کہتے یہی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس پر 10 لیکن نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن نہیں، یہ قرآن کا ترجمہ ہے، یہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ ایک وقت میں انگریزوں نے کیا کیا، قرآن کریم کو ہندی زبان کے اندر لکھ دیا اور عربی عبارت اس کے ساتھ نہیں لکھی، تو تمام علماء دیوبند نے کہا کہ یہ اس ترجمے کو ہاتھ نہ لگایا جائے، پڑھا نہ جائے، ترجمہ بھی وہی پڑھو کہ جس کے ساتھ آیت بھی موجود، قرآن کی صورت بھی موجود ہو، قرآن کے وہ لفظ بھی موجود ہو جس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ لیکن صرف ترجمہ کرنا اور کہنا کہ یہ قرآن ہے، یہ غلط، یہ قرآن نہیں ہے، تو اس لیے علماء نے منع کر دیا کہ ایسا کرنا گناہ ہے، گناہ۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان کے اندر اتارا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ اور قرآن کی زبان ماشاءاللہ عربی، اور قبر کی زبان عربی، میدان حشر کی زبان عربی، اور پل صراط کی زبان عربی، جنت کی زبان عربی، اور اکثر انبیاء کی زبان عربی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی، صحابہ کرام کی زبان عربی، جن سے دین ہو کر ہم تک پہنچا ہے، ان کی زبان بھی عربی، ان کی زبان بھی عربی۔ البتہ جہنم کی زبان عربی نہیں ہوگی، وہ کوئی اور زبان ہوگی جس کا ہمیں علم نہیں، جس کا ہمیں اس وقت علم نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کا قصہ تو بیان کیا لیکن عربی میں کیا،
کیوں؟ تاکہ تمہیں ہر لحاظ سے یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ نحن نقص علیک، ہم نے قصہ بیان کیا تیرے پر، اے نبی تجھے یہ قصہ بیان کیا، اور آسنن قصص، یہ بڑا بہترین قصہ ہے۔ قصہ کہ کیا معنی؟ خوب وضاحت کے ساتھ بیان کرنا، یا سرے گزشت، جس کا معنی بنتا ہے سرے گزشت، یعنی وہ جو پچھلی بات گزری ہے اس کا بیان کرا، اس کو کہا جاتا ہے قصہ، اس کو کہا جاتا ہے قصہ۔ اور حسن بہترین انداز سے، تاکہ تمہیں صحیح سمجھ آ جائے، اس میں لگی لدیٹی، وہ کہتے ہیں بجارت، بجارت کہانی، بجھ بھی میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو اس میں بجارت نہیں ہے بلکہ واضح ہے واضح۔ اور پھر فرمایا اس قصے کے اندر یہ کیا ہم نے اشارہ کر دیا، اے میرے نبی، جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ستینے بھائیوں نے جو کچھ کیا تھا، تیرے ساتھ مکے کے لوگ بھی ایسا کریں گے، تیرے ساتھ مکے کے لوگ بھی ایسا کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، پھر پچھتانے لگے، پھر رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بہانہ بنانے لگے، بناوٹ کا، عیاری کا، چلاکی کا رونا پیٹنا لگے۔ تو اسی طریقے سے یہ مکے کے کافر بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ماننے والے کو نکال کر عید دن پچھتاوے کے طور پر کاش سالی کے وقت مدینہ میں پہنچے کہ جی ہمارے طرف کاش سالی ہے، لہذا ہم نے آپ ہمارے رشتے دار ہیں، ہمیں غلہ دی۔ تو یہی مسئلہ جو مسئلہ گزرا یوسف علیہ السلام کے کا اور یوسف کا، یہی مسئلہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے والوں کا گزرا۔ دونوں باتیں آپس میں، دونوں قصے ملتے جلتے۔ تو سنو، اللہ پاک نے جو کچھ کرتا ہے کہتے ہیں اچھا ہی کرتا ہے۔ وقتی طور پر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، مصیبت آ گئی، دکھ آ گیا۔ وقتی طور پر تو یوسف علیہ السلام پر دکھ آیا، لیکن اللہ نے تخت مصر پر بٹھا دیا، حکومت کا مالک بنا دیا، دنیا کو غلہ تقسیم کرنے والا قاسم بنا دیا۔ تو کتنی اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو عزت دی، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اس کو ہم ختم کر رہے ہیں، بس اس دنیا میں یوسف کا نام ہی نہیں ہوگا۔ مکے والے سمجھ رہے ہیں کہ حضور محمد اور محمد کے ساتھیوں کو نکال کر بس ان کا نام ہی ختم، ان کا مشن ہی ختم، اور ان کا نعوذ باللہ من ذالک ملیٹ کا تھا۔ لیکن اللہ نے مدینے میں جا کر عزت دی، اللہ نے مدینے میں جا کر عملاً حکومت قائم ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی کھڑی ہوگی۔ تو دونوں کا قصہ حضرت رسول اللہ کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا آپس میں ملتا جلتا۔ اور آگے فرمایا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْغَافِلِينَ، اے میرے محمد اس قصے سے تجھے پہلے خبر نہیں تھی تو یہ بتا دیا، عالم الغیب، اللہ کی ذات ہے، خود اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے محمد اس قصے کو تو نہیں جانتا تھا، یوسف کون ہے، یعقوب کون ہے، ابراہیم کون ہے، یہ تیرے آبا و اجداد کون ہے، ان کے کیا کیا معاملے گزرے تو نہیں جانتا تھا۔ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، تو بے خبروں میں تھے، جیسے اور لوگ نہیں جانتے تھے تو بھی نہیں جانتا تھا۔ لیکن ہم نے کیا کیا، بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، بتا دیا ہے مکے والوں میرے پاس ایک وحی کے ذریعے سے، جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے یہ قصہ پہنچا ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا۔
میں کسی کتاب کو میں نے نہیں پڑھا، میں کسی مدرسے میں نہیں گیا، میں کسی درس میں نہیں گیا، کسی مسجد میں پڑھنے نہیں گیا، بیت اللہ میں پڑھنے نہیں گیا، بیت المقدس میں پڑھنے نہیں گیا، کسی یہودی عالم کے پاس، کسی عیسائی عالم پادری کے پاس نہیں گیا، بلکہ کیا بما اوحینا الیک، تو میرے رب نے میری طرف وحی کی ہے، جبریل امین علیہ السلام ہے، یہ سورج دے کر گئے، اس کی وجہ سے میں تمہیں بتا رہا ہوں، اسی وجہ سے میں تمہیں بتا رہا ہوں، اپنی طرح سے بھی نہیں بتاتا، میرے پاس تو اللہ کی وحی ہے، اللہ کا حکم ہے، اور کون ہے جبریل امین علیہ السلام۔ اور کیا حکم لا گیا، اذ قال یوسف، جب یوسف علیہ السلام نے فرمایا لے ابی، اپنے باپ کے واسطے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی رأیت، بے شک میں دیکھتا ہوں، احد عشر کوكبا، 11 ستارے ہیں، والشمس بھی ہے، والقمر چاند بھی ہے، رأیتهم لی ساجدین، میں دیکھتا ہوں کہ وہ میرا سجدہ کر رہا ہے، میرے سامنے جھکتے ہوئے سجدہ کر رہا ہے، میں انہیں اس حال کے اندر دیکھتا ہوں۔ اور باپ نے کیا بتایا، باپ نے فرمایا قالا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے بیٹے سنو، یہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، یہ بات ہے خواب، نبیوں کے خواب سچے ہوتے، نبیوں کے خواب ان کی تعبیر کی ضرورت تو پڑتی ہے کبھی، اور کبھی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن وہ ضرور وہ ایسے جاتے ہیں جیسے تعبیر ہے۔ یعقوب علیہ السلام بھی تعبیر میں ماہر، ہر نبی تعبیر میں ماہر، لیکن سب سے زیادہ تعبیر جاننے والے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، ان کو تعبیر کی بڑی مہارت تھی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی مہارت تھی، حضرت دانیال علیہ السلام بھی تعبیر کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے۔ نبیوں کے خواب عموماً من و عن ایسے کہ ایسے ثابت ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے، ہم اور تم غلط خواب بھی دے سکتے ہیں جن کے اندر شیطانی اثرات ہو، لیکن نبیوں کے خواب میں شیطان دخل نہیں دے سکتا، وہ شیطان دخل نہیں دے سکتا، کیوں کہ ان کی نیند جو ہے وہ غافل والی نیند نہیں ہوتی، وہ نیند کر کے نماز پڑھتے ہیں، وضو کا نیند میں نہیں ٹوٹتا، ہمارا تمہارا نیند میں وضو ٹوٹ جاتا، اس لیے ان کی نیند جو ہے غافلین والی نہیں ہوتی، اور ہماری نیند غافلین والی ہوتی ہے، بے خبری والی ہوتی ہے، ہمارا نیند وضو ٹوٹتا ہے، ولیوں کا وضو ٹوٹتا ہے، صحابہ کا نیند میں وضو چلا جاتا ہے، پھر یہ انبیاء کا خاصہ ہے، پھر نبیوں کا خاصہ ہے، رسولوں کا خاصہ ہے، ان کا نیند میں وضو نہیں ٹوٹتا، تو لہذا وہ خواب بھی غلط نہیں دیکھ سکتے۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، اپنے والد کو بتا رہے ہیں، یا ابتی، اے ابا جان، انی رأیت احد عشر، میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے، 11 بھائی یوسف علیہ السلام، اور آج کے سب 12 ہو گئے، والشمس، والد محترم، اس سے مراد کون؟
حضرت یعقوب علیہ السلام کوکب یعنی ستارے، اس سے مراد کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان کو ستارہ کوکب کی طرح نسبت کیوں کی؟ یہ نسبت تو اچھا ہے، دیکھیے تو مجھے تارے جیسا لگتا ہے، تو نسبت اچھی ہے۔ وہ تھے مسلمان لیکن ان سے غلطی ہو گئی، حسد کے شکار ہو گئے، حسد کے شکار۔ جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی سے حسد کرنے لگتا ہے، خاص کر سوتیلے بھائی حسد کرتے ہیں، چکردار بھائی حسد کرتے ہیں۔ یہ حسد کینہ بغض یہ بیماری شیطان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ نبی نہیں تھے، وہ رسول نہیں تھے۔ وہ 11 بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ نبی اور رسول تو نہیں تھے، البتہ مسلمان اور مومن تھے، یعقوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے۔ اللہ پاک نے انہیں بھی کوکب کر کے فرمایا کہ 11 کوکب ہیں، 11 ستارے ہیں، وہ جو میرے لیے سجدہ کر رہا ہے، والشمس، اور سورج جو بھی میرا سجدہ کر رہا ہے۔ سورج سے مراد کون؟ وقت نبی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ہمیشہ وقت کا نبی جو ہوتا ہے سورج ہوتا ہے، وقت کا نبی ہمیشہ سورج ہوتا ہے، وہ ہدایت دلاتا ہے، نیکی کی تبلیغ کرتا ہے، اپنے نورانی اعمال بتاتا ہے، اپنے نورانی اعمال کی طرف لوگوں کو کھینچ کر اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اس لیے ہر نبی کو سورج کہا گیا، لیکن یہ ہدایت کا سورج، نورانی سورج، سب سے آخر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب کی مانند، آفتاب کی مانند، اور آخری آفتاب کی مانند ہے۔ آخری کئی آفتاب آئے چلے گئے، آدم آئے چلے گئے، نوح آئے چلے گئے، شیس آئے چلے گئے، داؤد آئے چلے گئے، سلیمان آئے تو چلے گئے، حضرت ابراہیم آئے تو چلے گئے، اور حضرت موسیٰ آئے تو چلے گئے، حضرت عیسیٰ آئے تو چلے گئے، اپنی نبوت بھی ساتھ لے گئے، اپنی نبوت بھی ساتھ لے گئے، اپنی تعلیم بھی ساتھ لے گئے، نور آفتاب بھی ساتھ لے گئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آفتاب ہے، نور آفتاب ہے، مرکز ہدایت ہے، منور اور نور اور روشنی کے مالک ہیں، لیکن آئے چلے تو گئے لیکن اپنی کتاب نہیں لے گئے، نور آفتاب چھوڑ کر گئے، ہدایت آفتاب چھوڑ کر گئے، اپنے سورج والی روشنی اور کرنیں ہدایت والی وہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ لہٰذا اس لحاظ سے آپ کی نبوت ختم نہیں ہوئی، آپ کی نبوت ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ نور ہدایت یعنی نور قرآن اور نور نبوت اور نور سنت رسول وہ سب کچھ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ کوئی گدا نہیں تو تھی یار کون ہوتے؟ ہاں تو یوں جو ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نور ہدایت اور نور آفتاب ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم کیا تھے؟ یعقوب علیہ السلام وقت نور تھے، اور فرمایا آگے فرمایا دوسرا چاند بھی میرا سجدہ کر رہا ہے۔ چاند سے مراد امی جان ہے، کس کی امی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ راحیلہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی گھر والی، یہ آپ کی سگی امی بھی حضرت یعقوب علیہ السلام اور 11 بھائی مل کر انہوں نے ایک دن سجدہ کیا۔ آگے چلیں گے تو اس کا بیان بھی انشاءاللہ آ جائے گا۔
ان کا بیان بھی آ جائے۔ تو اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا قصہ بتایا کہ باپ نے کیا نصیحت کی کہ بیٹا یہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، آدھی تعبیر ہو چکی، ایک نصیحت بھی ساتھ ہو چکی، اس سے مراد جو ہیں 11 بھائی، 11 ستاروں سے تیرے 11 بھائی بنتے ہیں، شمس سے میں بنتا ہوں، قمر سے تیری امی بنتی ہے، آدھی تعبیر ہو گئی، لیکن دھیان کرنا اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا، اگر وہ بھی نبیوں کی اولاد ہے، نبیوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ بھی اندازہ کر لیں گے، وہ بھی خواب کی تعبیر سے پتہ کر لیں گے، لہذا تیرے سے جلن محسوس کریں گے، اس لیے خواب نہیں بتانا۔ اور یہ مسئلہ بتا دیا کہ خواب کسی کو نہیں بتانا۔ رات کو جب تم نے خواب دیکھا ہے، یہ خواب کسی کو نہیں بتانا، اس آدمی کو بتاؤ جس کے اندر یہ صفت موجود، علم والی صفت ہو، دوسری صفت تمہارا ہمدرد ہو، علم والی بھی صفت اور تمہارا بھی ہمدرد ہو، تاکہ صحیح طریقے سے صحیح سوچ وچار سے یہ خواب کی تعبیر بتا سکے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے منع کیا، دیکھیں یہ خواب کسی سے نہیں بتانا۔ کہ ہمیں بھی یہی حکم ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، جب ہم خواب دیکھیں کسی سے مت بتائیں، ہاں ذرا جلدی کر کے کسی علم والے جو اس خواب کی تعبیر کو کے علم کا ماہر ہو، جانتا ہو، اور دوسرا کہ